میرے نہایت واجب الاحترام میرے اساتذہ کرام اور مکتب صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع تصوف کی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ شخص کامیاب ہوا جس نے پاکیزگی حاصل کی، جو پاک صاف ہوا۔ میرے امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تزکا کا معنی کیا جو ستھرا ہوا، جس نے تزکیہ کیا، جس نے پاکیزگی حاصل کی۔ اور اس تزکیہ سے مراد صرف جسم اور لباس کا تزکیہ نہیں ہے، بلکہ اس سے حقیقی طور پر تزکیہ قلب مراد ہے۔ اور جس آدمی کو تزکیہ قلب حاصل ہو جاتا ہے، پھر اس کے جو اعضاء جسمانی ہیں وہ گناہوں کے ساتھ ملوث ہونے سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بس اتنا ہی نہیں بلکہ تزکیہ قلب کے ذریعے بندہ مشاہدہ حق کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرات محترم، لفظ تصوف کے لغوی تحقیق کے بارے میں مختلف علماء کبار کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک تصوف کا مادہ اشتقاق الصفا ہے، جس کا معنی ہے پاکیزگی، اور اسی مادہ اشتقاق الصفا کی روح سے کسی شے کو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی آلودگی سے پاک صاف کر کے اجلا اور شفاف بنا دینے کا نام تصوف ہے۔ حضرت شیخ ابو الفتح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان التصوف کلمۃ اشتقت من الصفا، آپ فرماتے ہیں تصوف وہ کلمہ ہے جو صفا سے مشتق ہو۔ حضرت دادا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شرح آفاق تصریف کشف المحجوب میں حضرت خضری کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ التصوف صفاء الصدر من قدورۃ المخالفت، فرماتے ہیں کہ باطن کی مخالفت حق کی قدرت اور سیاہی سے پاک صاف کر دینے کا نام تصوف ہے۔ حضرات محترم، ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ کر کامل اخلاص کے ساتھ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نیت، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے پورے دین پر عمل کرنے کا نام تصوف ہے۔ ظاہری گناہوں سے مراد جھوٹ بولنا، چغل خوری کرنا، زنا کرنا، کسی کو بحق قتل کرنا، کسی کا مال کھانا، یتیموں پر ظلم کرنا، یتیموں کا مال کھا جانا، اور باطنی گناہوں سے مراد حسد کرنا، حسد، کینہ، بغض، ریاکاری اور تکبر کرنا ہے۔ ایک بات یاد رہے کہ صرف ہاتھ میں تسبیح لے کر اللہ عز و جل کا ذکر کرنے کا نام تصوف نہیں ہے، پیروں، فقیروں اور ان کے مزارات کو سجدہ کرنے کا نام تصوف نہیں ہے، کشف و کرامات کو حاصل کرنے کا نام تصوف نہیں ہے، آلات موسیقی کے ساتھ رقص کرنے کا نام تصوف نہیں ہے، جمود اور تعطر کا نام تصوف نہیں ہے، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے حقوق ادا نہ کرنا اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا اور دنیا سے لا تعلق ہو کر ایک گوشے میں بیٹھ جانے کا نام تصوف نہیں ہے۔ حضرات محترم، دنیا سے لا تعلق ہو کر والدین کی نافرمانی کرنا اور اللہ عز و جل کی عبادت کرنے کا نام تصوف نہیں ہے۔ بندہ علم پڑھے لیکن ادب نہ ہو تو اس علم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو علم پڑھے اور اس میں ادب نہ ہو، اس کے بارے میں میرے پیر باؤ سلطان عارفین کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تسبیح پھری پر
کہ برے اخلاق سے نکل کر اور اچھے اخلاق میں داخل ہونے کا نام تصوف ہے، سلوک کے راستے پر چلنے کا نام تصوف ہے، اور آدمی کا باطن رذائل یعنی حسد، کینہ، ریاکاری اور تکبر سے پاک ہونا چاہیے۔ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہو آدمی، اور آدمی کا باطن فضائل یعنی آدمی عاجزی کرنے والا ہو، قناعت کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، خیر خواہی کرنے والا ہو، اچھے اخلاق والا ہو، والدین کی فرما برداری کرنے والا ہو، کسی کا مال نہ کھاتا ہو، تو اس کو تصوف کہتے ہیں۔ حضرت حسن قزار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں تصوف کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اللہ تاکل الا عند الفاقۃ، یعنی بھوک کے وقت کھانا۔ حضرت ابو عبید بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے اور ایک کمرے میں تشریف لے جاتے اور اندر سے دروازہ بند کر لیتے اور اپنی بیوی سے فرماتے کہ مجھے ہر رات کھڑکی سے 1 روٹی دینا۔ آپ کی بیوی ہر رات آپ کو کھڑکی سے 1 روٹی دیتی۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا اور آپ کمرے سے باہر آتے تو آپ کی بیوی کمرے میں داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ 30 کی 30 روٹیاں کمرے میں ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہیں۔ آپ پورا مہینہ نہ کھاتے تھے، نہ پیتے تھے، نہ آرام کرتے تھے، بلکہ اللہ عز و جل کا ذکر کرتے تھے۔ حضرت سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مفتاح الدنیا الشبع اور مفتاح الآخرۃ الجوع۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیر ہو کر کھانا یعنی پیٹ بھر کر کھانا یہ دنیا کی چابی ہے، اور بھوکا رہنا یہ آخرت کی چابی ہے۔ اور دوسری بنیاد تصوف کی کیا ہے؟ اللہ ولا تنام الا عند الغلبۃ، یعنی غلبہ کے وقت سونا۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 1000 سالوں میں 1 بار اونگ لینا بھی رسوائی ہے۔ اور حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی طرف جا کر فرمایا کہ جو سو گیا وہ غافل ہو گیا، اور جو غافل ہوا وہ بے پردے میں ہوا۔ تو جو غافل ہوا اس کے بارے میں میرے پیر باؤ سلطان عارفین نے کیا فرمایا؟ میرے پیر باؤ سلطان عارفین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد سبق پڑھایا، بنا گیا کھل آنکھیں سچ تو مولا ولایا، کیتی جانا رب دے اسا ایسا عشق کمایا، اور تیسری تصوف کی بنیاد کیا ہے؟ وَلَا تَكَلَّمَ إِلَّا عِنْدَ الضُّرُورَةِ، یعنی ضرورت کے وقت کلام کرنا۔ جب کوئی ضرورت نہ ہو تو بلا وجہ کلام کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی خاموش رہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ساکت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ حضرت شاہ دین ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الحکماء وارث الحکمت بالصمت والتفکر، یعنی جو دانا لوگ ہیں وہ خاموشی اور غور و فکر کے ذریعے حکمت کے وارث بنتے ہیں۔ حضرت محترم حضرت حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک چھوٹی بیٹی تھی۔ اس نے آپ سے عرض کیا ابا جان آپ ساری رات سوتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے جہنم کا خیال سونے نہیں دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کئی سال اپنے منہ میں پتھر رکھتے تھے خاموش رہنے کے لیے تاکہ آپ کا کلام کام ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔